جب شوہر بچوں کی تربیت میں بیوی کا ساتھ نہ دے بلکہ جو وہ کوششیں بیوی کرے یعنی ماں جو کوششیں کر رہی ہے اپنے طور پر اس کو بھی بے اثر کرنے کی کوشش کرے، ایسے میں ایک ماں کیا کرے؟ یہ درد بہت ساری ماؤں کا ہے کہ وہ چاہتی ہیں بچوں کو اچھی تربیت دینا، وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لیکن شوہر کا ساتھ بالکل بھی نہیں ہوتا اور یوں وہ فرسٹریشن میں جاتی چلی جاتی۔ آئیے اس موضوع کو جذبات، نفسیات اور عقل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 7 کام جو آج سے آپ کو کرنے ہیں، اس میں سب سے پہلا کام حقیقت کو تسلیم کریں۔ پہلا قدم یہ ہے کہ ماں اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ اسے اکیلے ہی قیادت کو سنبھالنا ہے، یعنی وہ خود ایک لیڈر بن کے سامنے آئے، اپنے بچوں کی تربیت کرے اور اس قیادت کو سنبھالے۔ رونے دھونے، شوہر پر الزام تراشی کرتے ہوئے زندگی گزارنا بہت آسان ہے، آپ تو کر جائیں گی، لیکن اس کی جو کاسٹ ہے وہ آپ کی اولاد کو پے کرنی ہوگی۔ دین بھی ہمارا ماں کی جو تربیت ہے نا اس کو بنیاد قرار دیتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ماں کی جو گود ہے وہ پہلی درسگاہ ہے۔ تو سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے۔ آپ شوہر پر ذمہ داری ڈالتے ڈالتے لڑ لڑ کے زندگی گزار لیں گے، لیکن اس کا خمیازہ آپ کی اولاد کو بھگتنا پڑے گا۔ دوسری چیز، شوہر کو دشمن نہ سمجھیں۔ یہ بات اکثر خواتین کو شاید گرا گزرے، وہ سمجھے کہ میں مرد ہوں تو شاید مردوں کی فیور کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شوہر پہلے ہے، آپ کے بچوں کا باپ بعد میں ہے، تو بچوں کی وجہ سے اپنی انڈرسٹینڈنگ بہت ساری خواتین خراب کر لیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو شوہر ہے، اور میں بتاؤں زیادہ تر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو خود نہیں معلوم ہوتا ہے، وہ اس چیز کا علم نہیں رکھتا کہ اچھی تربیت کیا ہے۔ بہت سارے کیسز میں ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ شوہر نے چونکہ بچپن سے اچھی تربیت دیکھی ہی نہیں ہو، وہ خود بیچارہ پٹ پٹ کے اپنے اماں ابا کے جھگڑے دیکھ دیکھ کے پلا بڑا ہوتا ہے، اس سے آپ امید نہیں لگا سکتے کہ وہ پرسکون اور بہت اچھی تربیت کرے گا۔ تو بہت سارے ٹائم پر یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ جو شوہر بالکل ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، وہ کہیں نہ کہیں اپنے ذاتی طور پہ کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ کا رویہ اگر شائستہ اور باوقار ہوگا، یقین جانیے اچھی تربیت آپ کے بچوں کی بھی ہو جائے گی، آہستہ آہستہ آپ کے جو شوہر ہیں وہ بھی تبدیل ہو جائے گے۔ تیسری چیز، بچوں کے سامنے کمزور نہ پڑے۔ اکثر یہ بھی سننے کو آتا ہے کہ شوہر بچوں کی موجودگی میں بیوی کو ڈانٹتا ہے یا بدتمیزی کر، ایسے ٹائم پر اگر آپ کوئی جواب دیتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ شوہر کی جانب سے مزید یہ چیز بڑھے اور آپ سنبھال نہ پائیں خود کو۔ تو خود کو کام اینڈ کمپوز رکھیے، اپنے آپ کو مضبوط رکھیے۔ مضبوطی طاقت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس سے زیادہ چیخیں یا چلائیں، آپ بچوں کے سامنے فرم رہیں، مضبوط رہیں۔ بعد میں اکیلے میں آپ شوہر سے اپنے بات کر سکتی ہیں، اس کو سمجھا سکتی ہیں جو بھی معاملے پہ بات چیت خراب ہوئی تھی، لیکن دونوں اگر لڑنا شروع ہو جائیں ان کی تربیت پہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ جائے۔ چوتھی چیز، حکمت کو اپنائیے، جذبات کی جگہ حکمت کو اپنائیے۔ بچوں کو ایموشنل بلیک میل نہ کیجیے، اگر ویسے ہی باپ ساتھ نہیں دے گا ان بچوں کا نا، تو آپ ان سے زیادہ لگاؤ رکھیے، ان کو اپنا اچھا دوست بنائیے، ان سے بات چیت کیجیے، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ گھومیں پھریں۔ یعنی ایسا نہیں ہو کہ باپ ساتھ نہیں دے گا تو اب آپ بھی ساتھ نہیں دے گا۔ آپ نے اپنے بچوں کا ایک بہترین جیسے ایک ہوتا ہے نا، ایک ٹیم جب کھیلتی ہے تو اگر 2-4 پلیئر جلدی آؤٹ ہو جائیں تو باقی لوگ یہ کہہ کے آؤٹ نہیں ہوتے بھائی سب ساتھ نہیں دے گا تو ہم بھی نہیں کھیلیں گے، بلکہ ہر پلیئر اپنے طور پہ بیسٹ آف دا بیسٹ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور وہی دن ہوتا ہے جس دن کوئی نیچے سے کوئی ایک پلیئر نکل کے آتا ہے اور وہ پورا میچ جتوا دیتا ہے اور وہ ہیرو بن جاتا ہے، جبکہ وہ اتنا اچھا پلیئر بھی نہیں تھا، لیکن وہ قیادت کو سنبھالتا ہے، ٹیم کو آگے لے کے چلتا ہے۔ کہ آپ نے لیڈرشپ سنبھالنی ہوتی ہے، ذمہ داری سنبھالنی ہوتی ہے۔ میں اس کی یہاں مثال دیتا ہوں اکثر خواتین کو کہ اگر یہ شوہر نہ ہوتا دنیا میں، یہ بچوں کا باپ نہیں ہوتا، تب کیا کرتی ہیں؟ تو تب وہ کہتی ہیں تب تو میں اکیلے جو ہے وہ ماں بھی بنتی اور باپ بھی بنتی، اور پھر میں ماں باپ دونوں کا پیار دیتی۔ تو میں کہتا ہوں ابھی سے دوں، اس کے مرنے کا انتظار نہیں کر۔ تو بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں نا، نشئی ہے شوہر، اب وہ اس کو کیا سکھائیں گے تربیت؟ تو بیوی نے ہی کمانڈ سنبھالنی ہوتی۔ تو اپنے طور پر اپنے آپ کو مضبوط رکھتے ہوئے آپ کمانڈ سنبھالیں۔ 5ویں چیز، بچوں کی باؤنڈریز کو سیٹ کیجیے۔
چھوٹے چھوٹے گھر میں اصول بنائیے. زیادہ تر چونکہ آپ کا تعلق بچوں کے ساتھ زیادہ رہتا ہے، ٹائم زیادہ اسپینڈ ہوتا ہے، تو تربیت میں آپ بچوں کی باؤنڈریز بنائیں. ان کو پتا ہو کھانے کے ٹائم پہ موبائل یوز نہیں کرنا، ان کو پتا ہے کہ اسکول سے آنے کے بعد یونیفارم کہاں رکھنا ہے. یہ اصول آپ بیٹھ کے ان کو کمیونیکیٹ کریں، ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ گھر کے اصول ہیں، یہ کام ہم نے کرنے ہیں، یہ کام ہم نے نہیں کرنے. جب بچوں کو باؤنڈریز پتہ ہوتی ہیں تو آپ کی ان سے اتنی زیادہ کنفرنٹیشن نہیں ہوگی، یعنی آپ کو بہت زیادہ ان کے پیچھے بھاگنا نہیں ہوگا، آپ ان کی بیڈ بک میں نہیں آئیں گی بچوں کے. ادروائز کیا ہوگا کہ باپ پہلے ہی ساتھ نہیں دے گا، آپ نے بھی اتنی ساری پابندیاں لگا دی ہیں، تو بچے پھر وہ تنہا محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کیجیے. چھٹی چیز، خود کو کمزور ماں ظاہر نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ماں کو بے انتہا طاقتوں سے نوازا ہے. تو اکثر خواتین کاؤنسلنگ سیشن میں کہتی ہیں کہ سر میں اکیلی کیا کیا کر، میں اکیلی نہیں کر سکتی. یقین جانیے تاریخ گواہ ہے ایسی ماؤں سے کہ انہوں نے اکیلے دنیا کو ایسے شاہکار دیے. مثال کے طور پہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی آپ ماں کے بارے میں پڑھ کے دیکھیے. مدر ٹیریسا از اے بگ ایگزامپل. ٹھیک ہے، آئنسٹائن کی ماں کے بارے میں پڑھ کے دیکھیے. اور لا تعداد لوگ ہیں، سپر اسٹار دنیا کے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری ماں کی وجہ سے ہم سائنٹسٹ بن گئے، ہماری ماں کی وجہ سے ہم بہترین اسپورٹس مین بن گئے، ہماری ماں کی وجہ سے ہم بہترین ڈاکٹر بن گئے. آپ کے ارد گرد، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے، آپ ان سے پوچھیے آپ کی کامیابی کس کی وجہ سے، وہ کہیں گے میری ماں کی وجہ سے. اگر میری ماں نہ ہوتی تو میں اتنا کامیاب نہیں ہوں. ساتویں چیز، شوہر سے بات کرنے کا طریقہ کار بدلیں. اکثر خواتین یہ کہتی ہیں نا کہ شوہر بات نہیں سنتے، تو وہ ایک خاص طریقے سے بات کر رہی ہوتی ہیں اور وہ خاص طریقہ ہمیشہ ریجیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے سپورٹ نہیں کرتے، بچوں کے معاملے میں آپ مجھے ان کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں اور یہ کرتے، یہ وہ جملے ہیں جو لڑائی کا آغاز کرتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ اگر ہم دونوں مل کے بچوں کو کوئی بات سمجھائیں تو اس پر زیادہ اثر ہوگا. اگر آپ میری بات سمجھیں تو آپ بچوں سے یہ کہیں، جتنے اچھے کام ہیں وہ آپ فادر سے کہیں کہ آپ یہ کریں. شروع میں جو نا انسان کو اکثر لڑائی جھگڑے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو مارنے دھاڑنے والے کام ہوتے ہیں نا وہ مائیں بولتی ہیں تم کر. اب ایک بندے کی نیچر نہیں ہے، وہ نہیں کرتا آپ کو سپورٹ اس معاملے میں. ٹھیک ہے، وہ یا پھر وہ آپ کی بات سن کے مارنا دھاڑنا شروع کر دیتا ہے تو وہ گندا ہو جاتا ہے بچوں کی نظر میں. تو جو اچھے کام ہے نا وہ کروانا شروع کریں بچوں باپ سے، کہ آپ بچے کو یہ تحفہ دے دیں، آپ بچے کو یہ چاکلیٹ دے دیں، لا کے خود دے دیں باپ کو کہ آپ دے دیں تھوڑا سا. تو اس کو پہلے تو انٹرسٹ پیدا ہوگا تربیت میں، بچوں سے لگاؤ پیدا ہوگا. آہستہ آہستہ حکمت عملی کے تحت ایک اچھی سافٹ ٹون اور وزڈم، اس کو اپناتے ہوئے آپ باپ کو آہستہ آہستہ پیرنٹنگ کے اندر لے کے آئیں، بجائے اس کے کہ لڑ جھگڑ کے آپ لانے کی کوشش کیجیے. اگر آپ کو لگے کہ حالات بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں، بالکل تربیت باپ کی طرف سے بہت سارے مسئلے ہیں، وہ آپ پہ ہاتھ بھی اٹھانے لگا ہے، بچوں کے سامنے آپ کو گالم گلوچ کرنے لگا ہے، تو پھر ایسے سچویشن میں آپ گھر کے بڑے بزرگ کو بٹھائیں. گھر میں کوئی ایسا نہ ہو تو پھر پروفیشنل ہیلپ لیجیے. بہت سارے کوچز کاؤنسلرز ہیں دنیا میں جو آپ کی اس حوالے سے مدد کر سکتے ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو مزید ماؤں سے شیئر کریں تاکہ کوئی ماں اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، کوئی ماں اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، بلکہ ہر ماں آج سے اپنی خود کی قیادت میں اپنے بچوں کی تربیت اسٹارٹ کرے، خود لیڈر بن کے سامنے آئے اور اکیلے اپنے آپ کو مضبوط بنائے. اللہ آپ کو ہمت، حکمت اور صبر عطا فرمائے.